السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم موضوع اس کو انشاءاللہ ان کے بارے میں ذکر کریں گے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے فرض کریں، میں آپ کو ایک فقرہ بتاتا ہوں جس میں کہتا ہوں کہ احمد نے کسی کو سلام کیا یا احمد نے کوئی کتاب پڑھی، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں احمد نے کسی کو سلام کیا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں احمد نے خالد کو سلام کیا۔ اب یہاں پہ احمد نے کسی کو سلام کیا، اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کو سلام کیا، تو ایسی چیز جس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ۔ یہ چیز اس کو ہم کہیں گے نکرہ۔ اب یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں نہ آپ کو پتہ ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کا نام یہاں پہ نہیں بتایا، کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ۔ ہم نے صرف یہ کہا کہ احمد نے کسی کو سلام کیا، یا احمد نے، اس کی اب یہ بھی ہو سکتا ہے احمد نے ایک لڑکے کو سلام کیا۔ اب ایک لڑکا کسی کو یا ایک لڑکے کو، اب ان میں آپ کو پتہ، اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں، اور اگر ہم کسی شخص کا نام لے لیں، اس کو بتا دیں کہ اس شخص کو سلام کیا، تو اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی صرف یہی قسمیں نہیں ہیں، معرفہ کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ابھی ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو عربی زبان کے اندر اگر کسی جگہ پہ لکھا ہو کتابن، اس کا مطلب ہوگا ایک کتاب، ایک کتاب یا کوئی کتاب، ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ تو یہ معرفہ کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر دو پیشیں ہوں گی۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب یہ اسماء علم نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خالدن کے اوپر دو پیشیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اسماء علم ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو ہمیں پتہ اس کے بارے میں، تو اس کو نکرہ نہیں کہیں گے۔ جو عام اسماء ہوتے ہیں، جو اسماء علم نہ ہوں، ان کے اوپر دو پیشیں عام طور پہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ نکرہ ہیں۔ نکرہ کی جب ترجمہ کرتے ہیں عربی زبان سے اردو میں، تو اس کی کوئی کتاب یا ایک کتاب کرتے ہیں۔ اس کی اور بھی تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں معرفہ اور نکرہ کی۔ آج صرف ہم نکرہ کر لیتے ہیں، معرفہ جو ہے اس کو ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں پہ لفظ لکھنا شروع کرتا ہوں، جیسے میں کہہ دیتا ہوں یہاں پہ مؤمنن، تو مؤمنن کا مطلب ہوگا کوئی مسلمان، کوئی مومن یا ایک مومن۔ مسلمن، مسلمن، اس کا مطلب ہوگا کوئی مسلمان یا ایک مسلمان۔ اسی طرح سے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کتابن، اس کا مطلب ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ یہاں پہ لکھتا ہوں بیتن، اس کا مطلب ہوگا ایک گھر یا کوئی گھر۔ مسجدن، مسجدن، اس کا مطلب ہوگا ایک مسجد یا کوئی مسجد۔ یہ ہے نکرہ، تو یہ سارے جو ہیں ان کو ہم نکرہ کہیں گے۔ نکرہ، کیا نکرہ کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ہم پہلے بھی ایک دفعہ جب ہم نے الحمدللہ کا میں ذکر کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا
کسی چیز کی جو نکرہ ہو اس کو معرفہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. جب اس میں الف لام لگاتے ہیں تو پھر ایک تنوین ختم ہو جاتی ہے. یہ بن جاتا ہے المؤمن, اور المؤمن کا مطلب ہوگا مومن. کوئی اور ایک نہیں لگے گا اس کے ساتھ, بلکہ اس کا مطلب بن جائے گا مومن. اگر ہم اس کو تبدیل کر دیں, اس کو ہم کرنا چاہیں معرفہ, تو اس میں ہو جائے گا المسلمون. ایک پیش ختم ہو جائے گی, ایک اس کے اوپر رہ جائے گی, یہ بن جائے گا المسلمون, جس کا مطلب ہوگا مسلمان. کتابن ہے, اس کو آپ نے معرفہ بنانا ہے تو یہ بن جائے گا الکتابو, اس میں سے پیش ایک ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب ہو جائے گا کتاب. بیتن ہے, اس کی شروع میں آپ ال لگا دیں تو یہ بن جائے گا البیتو, اور اس کا مطلب ہوگا گھر. مسجدن, اس کے شروع میں ال لگا دیں تو یہ مخصوص مسجد بن جائے گی, مسجد بن جائے گی, اور اس میں سے پیش ختم ہو جائے گا, ایک پیش رہ جائے گا, یہ بنے گا المسجد, اور اس کا مطلب ہوگا مسجد. تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ معرفہ کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.